کہ مرنے والوں کے جانے کا دکھ سینے میں موجود ہوتا ہے۔ غم کے اظہار کے دنیا پر 4 طریقے ہیں۔ دل غم زدہ ہوتا ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ بھی ایک فطرت ہے۔ انسان اپنی زبان سے واویلا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پہ مارتا ہے، تماچے لگاتا ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ جب حضور کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضور تشریف لائے، آقا کریم اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ گئے۔ وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا کریم نے فرمایا، بیٹا ابراہیم تیرے غم میں دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے خدا راضی ہو۔ اور فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجَيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جس نے اپنا گریبان نوچا اور اپنے منہ پہ تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو دل کا غم یا کبھی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں تو اس پر شریعت میں مواخذہ نہیں ہے، بلکہ یہ شفقت کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ ایسے جملے کہہ دینے جس سے ناشکری کا اظہار ہو رہا ہو، یا اس انداز کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا کہ جس سے بے صبری کا مظاہرہ آ رہا ہو، شریعت اسلامیہ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو صبر پر اللہ تعالیٰ اجر لکھا ہے، اور انسان جب کسی دکھ پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو آخرت میں اجر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے اور یہ ان کی زندگی باپ کے بغیر انتہائی دکھوں والی زندگی ہے، لیکن اس پہ اگر یہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، عرض کی حضور میں مرگی کے دوروں میں مبتلا ہوں اور گر پڑتی ہوں جس سے میرا سطر بھی کھل جاتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور میں صبر کر لوں گی۔ جنت کے وعدے کو اس نے ترجیح دی۔ آج ہم نے اوڑھنا بچھونا دنیا بنا لیا ہوا ہے، آخرت کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ اس 4 دن کی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ بچہ پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بندہ کمائی کر رہا ہے، کیا جی مستقبل ٹھیک ہو جائے؟ کون سا مستقبل؟ ایک سانس کا پتہ نہیں، اس مستقبل کی بات ہے۔ زندگی کھپا رہا ہے، مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ اصل مستقبل تو آخرت کا مستقبل ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا اس وقت دعا دی، اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار کو بھی بخش دے، میرے ان مہاجروں کو بھی بخش دے۔ اصل مستقبل وہ ہے۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ 45 سال ایوریج زندگی نکالی ہے ماہرین نے، چلو 50 سال لگا لو، 60 سال لگا لو، اور آخرت کا ایک دن، محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ذرا کبھی کیلکولیٹر لے کے حساب تو کریں، ایک دن 50,000 سال کا، اور یہ ساری زندگی 50 سال کی۔ اس ایک دن کے مقابلے میں ذرا اس زندگی کا حساب نکالیں نا، منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ ایک دن آئے گا۔ تو انسان اس کو سنوارنے کے لیے اس کو برباد کر لے جو نہ ختم ہونے والی، یہ تو کٹ ہی جائے گی، دکھوں میں کٹی پھر بھی کٹ ہی جائے گی۔ جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، نیند کی گولیاں کھانے کے بغیر وہ بھی نہیں سوتے، چین انہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اوپر چین نام کی چیز کیسے ہوگی جبکہ انسان کے خمیر پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی ہے اور صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ خوشیاں اور غم زندگی میں اس تناسب کے ساتھ ہے۔ خوشی عارضی ہوتی ہے، غم دیرپا ہوتا ہے۔ خوشی اور غم جب اکٹھے ہو جائیں تو غم ہی غالب ہوتا ہے، خوشی یاد نہیں رہتی بلکہ خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں دکھ ہے، اذیتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، تو اصل زندگی وہ زندگی ہے۔ اگر یہ اچھی بھی گزر گئی، تخت پہ بیٹھے ہوئے بھی گزر گئی تو کتنا عرصہ ہے؟ بہت تھوڑی مدت۔ اور اگر یہ زندگی دکھوں میں بھی گزر گئی تو گزر ہی جائے گی۔ وہ کیا کہا تھا میر تقی میر نے کہ وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ عور تھا۔ بخار میں مبتلا تھا، زخم تھے پورے بدن پہ، اور کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ بات ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ریت کے اوپر پڑا تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اور سردیوں کی لمبی رات تھی۔
بتاؤ شخص کو رات کاٹنا کتنا مشکل ہوگی. اس رات کی سویر تو پھر بھی ہے نا، جتنی مرضی لمبی رات تھی دن تو چڑھے گا نا، لیکن وہ آخرت کی رات ایسی اگر پڑ گئی تو اس رات کا پھر دن نہیں ہے. موت کو بھی مینڈے کی شکل کے اندر میدان حشر میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. کتابوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے باوجود صرف ایک ڈر میں ہوں گے، اور جہنمی جہنم میں دکھوں کے باوجود ایک خوش فہمی میں ہوں گے. وہ کیا؟ جنتیوں کو جب نعمتیں ملیں گی، مائے معین، کوثر، سلسبیل، کیا کچھ نہیں ہوگا جنت میں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرے کیے ہیں. تو جب وہ دیکھیں گے تو دل میں کھٹکا پیدا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے. اور جہنمی جب دکھ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر بھی نیچے بھی، اور یہ آگ تو جلاتی ہے، وہ آگ اس سے 70 گنا تیز، اور یہ صرف جلاتی اور خشک کرتی ہے، وہ چپک جاتی ہے لوگ کی طرح جسم کے ساتھ، اور بدبودار آگ ہے اور سیاہ رنگ کی آگ ہے. اس آگ میں جب جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب زیادہ اس کو ہو، 70 گز موٹی کھال بنا دی جائے گی. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا جب کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ نئی کھال بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کی تکلیف سہے. اس نے دنیا کے اندر میرے حکموں کو توڑا اور میرے حکموں کی پرواہ نہ کی. اس کو زندگی میں نے دی، اس کو عزت میں نے دی، اس کی آنکھوں میں نور میں نے رکھا، اس کی زبان کو بولنے کا سلیقہ میں نے دیا، اس کی ٹانگوں کو چلنے کا طریقہ میں نے دیا، اس کو سانسیں میں نے اگی، اس کے لیے سبزے زمین سے میں نے اگائے، اس کے لیے پانی آسمان سے میں نے برسایا. اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہ کیا. کہیں سورج خدمت میں لگا ہے، کبھی چاند خدمت میں لگا ہے، کہیں جانور بال برداری کے لیے، کہیں سواری کے لیے ہے. اتنا کچھ اس کے لیے میں نے پیدا کر دیا، اس کو سجدہ کرنا گوارا نہیں تھا. کتنا متکبر اور کتنا مغرور ہو گیا دنیا پہ جا کے، اپنے رب کو بھول گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس لیے اللہ اس دن پھر 70 ہاتھ موٹی کھال جو ہے وہ بدن پہ چڑھائے گا، اور وہ جلتی جائے گی، پھر بدلتی جائے گی، اور پھر وہ تکلیف سہے گا. اور اگر بندہ اس دنیا پہ آ کے اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، اس نے اس کے لیے جنت بنائی ہے اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے بنائی ہیں. جہنم کے اندر جہنمی سخت اذیت میں ہوں گے. اللہ کا قہر و غضب بھی برس رہا ہوگا، دروغہ جہنم بھی جھڑک رہا ہوگا، دائیں بائیں آگ ہوگی. پھر اس کو صرف ایک امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے گی نہ تو جان چھوٹ جائے گی. جب مریض تڑپتا ہوتا تو وہ موت مانگتا، وہ موت مانگے گا. جنتی جنت میں جا کر یہی کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمی جہنم میں جا کر اسی خوش فہمی میں ہوگے کبھی موت آ گئی تو جان چھوٹے گی. پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں لائے گا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے گا، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھیں گے، اور پھر ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر جنتی ابدی طور پہ خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کی حسرت اور بڑھ جائے گی. اب تو موت کو بھی موت آ گئی، اب تو مریں گے بھی نہیں. تو وہ رات لمبی ہے، اگر پڑ گئی تو سخت اضطراب. اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی دکھ میں بھی گزر گئی، سولی پہ چڑھ کے بھی گزر گئی، گزر ہی جائے گی، لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہونے پائے گی. وہ ایسی شب ہے جس کا سویر کوئی نہیں، وہ ایسی شب ہے جس کی سحر کوئی نہیں. تو اگر اس زندگی کو برباد کر دیا اور اس کو سنوار دیا، پہلے تو یہ سنورنے کا یقین ہی نہیں ہے نا، چین ہے ہی نہیں، ہوگا بھی چین، تخت پہ بھی گزار دیا تو پھر آگے ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. وہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا نا، اللہ اکبر، لونڈی روزانہ پھولوں کی سیج بچھاتی. ایک دن لونڈی کے دل میں آیا بادشاہ مدت سے ان پھولوں بڑی سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لذت ہے، میں بھی تو لیٹ کے دیکھوں کیا مزہ ہے. سیج تیار کی اور اس کے اوپر لیٹ گئی. ابھی لیٹی ہی تھی، سارے دن کی تھکی تھی بیچاری، نیند آ گئی. جب نیند آئی بادشاہ وقت پہ کمرے میں داخل ہوا، دیکھا میری سیج پہ لونڈی سوئی ہوئی، غصے سے لال پیلا ہو گیا. ایک لونڈی کو یہ جرأت کہ بادشاہ کے سیج پہ سوئے. اس نے جلاد کو بلایا کہ اس کو یہیں سے پکڑو، الٹا لٹکا دو اور اتنے کوڑے مارو کہ اس کی روح نکل جائے، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوا کرتی ہے. باقی ملازمین بھی جان لیں. لونڈی کو پکڑا گیا اور الٹا لٹکا کے جلاد کوڑے برسا رہا ہے. وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے. اچانک اس نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا. بادشاہ نے کہا جلاد کو رک جاؤ، اسے پوچھو کیوں روتی ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں ہے. جلاد نے پوچھا لونڈی بتا تو کیوں روتی ہے، اور یہ بھی بتا تو ہنستی کیوں ہے.
اس نے کہا روتی تو میں اس لیے ہوں، جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی ہے۔ تو کہا پھر ہنستی کیوں ہے؟ کہا میں یہ سوچ کے ہنستی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا۔ تو آج ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ مالک کو بھول جائیں اور زندگی کیش اپنا لیں، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ میرا تو ٹھنڈا پانی پینے کو دل نہیں کرتا کہ قیامت کے دن کبھی اس کے حساب میں جکڑا نہ جاؤ۔ تو بزرگوں نے کیسی کیسی احتیاطیں کی ہیں اور ہم کیسے غافل ہیں۔ تو صاحبو، یہ زندگی، یہ موت اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنائی۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسے عمل کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون سا بندہ کیا عمل کرتا ہے۔ ہم نے اچھے عمل کر کے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ دو گھر ہیں، دوزخ اور جنت۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دونوں کے نقشے بیان کر دیے، ہمیں راہیں دے دی، ہمارے اعضاء کو دونوں راستوں میں چلنے کی سکت دے دی اور پھر اختیار دے دیا، چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو۔ اب ہم نے سیدھی راہوں پہ سفر کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ برادرم عبدالرشید صاحب مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔